انجیر اور زیتون میں کوئی خاص چیز ہے جس کی اللہ نے قرآن میں قسم اٹھائی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ کبھی بھی اپنے پیغمبروں کی خوراک وہ چیز نہیں بناتے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو، اور قرآن میں ایسی چیز کا تذکرہ نہیں کرتے بطور نعمت کے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو۔ تو اس یقیناً انجیر اور زیتون میں کوئی اضافی چیزیں ہیں کہ اللہ نے قرآن میں انار کا بھی ذکر کیا، اللہ نے انگور کا بھی ذکر کیا، مگر میرے علم میں ایسی کوئی آیت نہیں جس میں انار یا انگور کی قسم اٹھائی ہو۔ یہ بھی یقیناً بہت بہترین پھل ہیں، لیکن انجیر اور زیتون کی اللہ قسم اٹھا رہے ہیں کہ یہ گواہ ہے کہ انسان بہت بہترین ہے۔ تو اس سے ایک تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں انجیر اور زیتون کو اپنی خوراک میں شامل کرنا چاہیے۔ آج کل کیا کھایا جا رہا ہے؟ چائے پی جا رہی ہے، گٹکے کھا رہے ہیں لوگ، پان کھا رہے ہیں، الٹی الٹی چیزیں، بازار سے بنی ہوئی چیزیں، دودھ پیک خرید کے پی رہے ہیں جس کے دودھ ہونے پہ ہی شبہ ہے کہ پتہ نہیں یہ دودھ ہے بھی یا نہیں، اور ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت بازاری چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس پہ اشتہار بازی پہ خرچہ کیا جا رہا ہے، ڈاکٹروں کو باقاعدہ خریدا جاتا ہے اور وہ جعلی چیزوں کے فضائل لوگوں کو سناتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹروں میں 2 نمبری ہو ہی نہیں سکتی، یہ غلط ہے۔ بہت سارے ڈاکٹر لوگوں کو بہت ساری غلط چیزوں پہ لگا رہے ہیں۔ تو یہ بازار کی چیزوں سے آپ اجتناب کریں، اور وہ چیزیں جو اللہ نے انسان کی خوراک کا حصہ نہیں رکھی ہیں، سگریٹ اللہ نے انسان کے پینے کے لیے پیدا نہیں کی ہے، ہیروئن، چرس، یہ سب نشے کی چیزیں ہیں جو ہمارے مذہب میں ویسے ہی حرام ہے، تو ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ انجیر اور زیتون کے کیا فضائل ہیں؟ میڈیکل سائنس نے ثابت کیا ہے، اور حکیم جو ہیں، ماہر حکیم ہیں، طبیب ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو انتہائی طاقتور ہیں، لیکن ان میں کمال یہ ہے کہ یہ آپ کے جسم میں چربی نہیں پیدا کرتی اگر اعتدال سے ان کا استعمال کیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز بہت زیادہ انرجی دیتی ہے ہمیں، تو ساتھ ساتھ ایک اس کے ساتھ مصیبت ہی ہوتی ہے، وہ موٹاپا بھی لاتی ہے، وہ چربی بھی بڑھاتی ہے، وزن بھی بڑھاتی ہے۔ لیکن انجیر بہت طاقتور چیز ہے، نہ صرف یہ کہ آپ کے جسم میں چربی بڑھاتی نہیں ہے بلکہ چربی کو ختم کرتی ہے، کولیسٹرول لیول آپ کا گراتی ہے۔ یہ زیتون میں بھی ایسے ہی ہے کہ زیتون آپ کی صحت کے لیے انتہائی مفید اور بہت طاقتور ہے، اور کولیسٹرول لیول آپ کا کم کرتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اعتدال سے ہو۔ اگر آپ بہت زیادہ کھانا شروع کر دیں گے تو پھر زیتون بھی چربی پیدا کرتا ہے، ظاہر ہے اعتدال تو ہر چیز میں ضروری ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں انجیر اور زیتون میں جو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ انجیر پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتی ہے، انجیر قبض کو ختم کرتی ہے، قبض کا سب سے بہترین علاج ہی انجیر ہے۔ لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے، دوائیں کھاتے ہیں، ایلوپیتھک دوائیں کھاتے ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت سارے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی خوراک میں روزانہ کچھ نہ کچھ انجیر کا استعمال رکھیں تو بہت ساری بیماریوں سے انشاءاللہ ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ انجیر میں خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ خون پیدا کرتی ہے، سالے خون جسم میں بناتی ہے، لیکن انجیر کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ چبا کے کھانا چاہیے اچھی طرح۔ زیتون میں بھی اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زیتون کی الگ سے بھی فضیلت بیان کی ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے اپنے نور کی مثال دی ہے قرآن میں، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ اللہ نے فرمایا کہ میری مثال اس نور کی ہے، یعنی ہدایت کی ہے، کہ جیسے کسی اندھیرے میں کوئی چراغ رکھا ہو۔ اب اس چراغ میں اللہ نے مثال کس دی ہے؟ یعنی زیتون کی دی ہے، کہ وہ چراغ جس کو زیتون کے تیل سے جلایا جا رہا ہو، یعنی ایسے تیل سے جو مبارک درخت سے نکالا گیا ہو۔ تو اللہ نے وہاں بھی قرآن مجید میں سورہ نور میں بھی زیتون کے درخت کو اللہ نے مبارک درخت کہا ہے۔ ایک اور مقام پہ قرآن مجید نے زیتون کی تعریف کی ہے، فرمایا کہ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَالصِّبْغٍ لِلْآكِلِينَ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے ایسا درخت پیدا کیا جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، یعنی کوہ طور میں پیدا ہوتا ہے وہ درخت، اور تنبت بالدہن جو تیل لے کر پیدا ہوتا ہے، اور صبغ للآکلین کھانے والوں کے لیے سالن کا کام دیتا ہے، یعنی لوگ روٹی اس تیل سے لگا کے کھاتے ہیں، سالن کا کام دیتا ہے وہ۔ تو اب یہاں مناسبت دیکھیں کہ اللہ نے زیتون کا اس آیت میں ذکر کیا اور ساتھ ساتھ بتایا کہ یہ وہ زیتون ہے جو کوہ طور پہ پیدا ہوتا ہے، اور کوہ طور ویسے ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے وحی کو نازل کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ زیتون میں جہاں جسمانی فوائد ہیں وہاں کچھ روحانی فوائد بھی ہیں، کیونکہ اللہ نے اس کو مقدس جگہ پہ پیدا کیا ہے، اور وہاں کا تذکرہ اللہ نے کوہ طور کا تذکرہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے۔ اور اس آیت میں بھی ایسا ہی ہے، جہاں اللہ نے زیتون کا ذکر کیا آگے فوراً وطور سینا کوہ طور کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زیتون میں جہاں جسمانی فوائد ہیں کچھ روحانی فوائد بھی ہیں۔ روحانی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کھانے سے عین ممکن ہے کہ آپ کی کچھ روحانی ترقی بھی ہو، شاید اللہ کی محبت میں اضافہ ہو، گناہوں سے نفرت پیدا ہو، یا اس کے اس سے جسم میں کوئی ایسی تبدیلی آ۔ میں کوئی یقینی بات نہیں کر رہا، لیکن قرآن میں اس طرف اشارہ ملتا ہے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہم مختلف قسم کے کوکنگ آئل استعمال کر رہے ہیں، ان سے آہستہ آہستہ اپنی جان چھڑانی چاہیے اور نیچرل چیزوں پہ آنا چاہیے۔ ایک آپ کو میں ایک تحقیق یہ بھی بتاتا ہوں کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ جو کولیسٹرول ہے نا اور یہ چربی ہے، یہ دیسی گھی سے نہیں پیدا ہوتی، یہ ہم جو آرٹیفیشل آئل استعمال کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ملایا جاتا ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے، جبکہ لوگ دیسی گھی سے اجتناب کرتے ہیں۔
اگرچہ بھی میرا موضوع دیسی گھی نہیں ہے, میں صرف یہ بتانے کے لیے کہ جو قدرتی چیزیں ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں. آپ کھانے میں اگر زیتون نہیں استعمال کر سکتے تو دیسی گھی استعمال کرنا شروع کر دیں, تو انشاءاللہ اس سے بھی جو بہت ساری بیماریاں ہارٹ کی اور بلڈ پریشر کی اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں اس میں بھی انشاءاللہ کمی آئے گی. اور یہ بھی ہمیں اس آیت سے سبق ملتا ہے کہ آپ قرآن مجید کا معجزہ دیکھیں. ابھی چند دن پہلے کسی حکیم کے توسط سے مجھے پتہ چلا, انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے پوچھا کہ بھئی انجیر اور زیتون, انجیر کھانے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے, تو ان حکیم صاحب نے بتایا کہ آپ انجیر کو زیتون میں ڈبو کے استعمال کریں, یعنی انجیر کے ٹکڑے کریں اور 2-3 چمچے زیتون کپ میں ڈالیں اور اس میں انجیر کے ٹکڑے کر کے ڈبو دیں آپ اس میں, اور رات کو آپ ڈبو دیں اور صبح اس کو استعمال کر لیں, وہ زیتون بھی کھا لیں ساتھ میں. تو اس وقت میرا ذہن اس طرف نہیں گیا. آج جب میں یہ اس آیت کا درس دے رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ یہ تو اللہ نے خود قرآن میں دونوں کا ساتھ ذکر کیا ہے. حکیم تو آج کہہ رہے ہیں 1400 سال کے بعد کہ ان دونوں کا ملاپ بہت بہترین ہے صحت کے لیے, تو قرآن میں اللہ نے کیسے دونوں کا ساتھ ساتھ تذکرہ کیا ہے. تو یہ عجیب اتفاق ہے, اور بلکہ قرآن کی بلاغت ہے اور قرآن کا ایک قسم کا معجزہ ہے کہ آج بہت ساری چیزیں جن کی تحقیق ہو رہی ہیں وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اشارے پہلے سے دے دیے ہیں. انجیر اگر آپ زیتون میں ڈبو کے استعمال کرتے ہیں تو اس کے کیا فوائد ہیں؟ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ انجیر کو چبانا آسان ہو جاتا ہے, ورنہ انجیر بہت سخت چیز ہوتی ہے, اس کا چبانا آپ کے لیے مشکل ہے. جب آپ اس کو زیتون میں ڈبو دیں گے, آپ صبح جب کھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ نرم ہو گئی ہے, اس کا کھانا آسان ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے زیتون کا کھانا بھی آسان ہو جاتا ہے. آپ اگر زیتون ویسے ہی چمچہ بھر کے پیئیں گے تو جو لوگ زیتون کے عادی نہیں ہیں ان کے لیے مشکل ہے اس طرح سے پینا, وہ ٹیسٹ گین ہوتے ہوتے کافی ٹائم لگتا ہے. جب آپ انجیر کو زیتون میں ڈبو دیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ کافی حد تک تیل جو ہے وہ انجیر اس کا جذب کر لے گا. پھر جب آپ استعمال کریں گے تو وہ تیل کا استعمال بھی ہوگا, مگر وہ تیل کی ایک خاص قسم کی جو ایک مہک ہوتی ہے جس سے بعض لوگ جس کو پسند نہیں کرتے, تو اس مہک سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور آپ وہ آسانی سے کھا سکیں گے. دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کمبینیشن ہے انجیر اور زیتون کا, کچھ فائدے انجیر میں ہیں جو زیتون میں نہیں, کچھ فائدے زیتون میں ہیں جو انجیر میں نہیں. تو یہ کمبینیشن ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک صحت کے لیے ایک بہترین ٹونک مل جاتا ہے, کولیسٹرول لیول آپ کا کم ہو جاتا ہے, قبض آپ کا ختم ہو جاتا ہے. یعنی اطباء یہ کہتے ہیں کہ یہ 2 آتشہ بن جاتا ہے, یعنی انجیر کا فائدہ بھی ڈبل ہو جاتا ہے اور زیتون کا فائدہ بھی اس سے ڈبل ہو جاتا ہے. تو جب اللہ نے قرآن مجید میں ایک چیز کا بہت اہتمام سے تذکرہ کیا ہے تو ہمیں اس کو استعمال میں لانا چاہیے. میں نے عربوں کو دیکھا ہے وہ بہت زیادہ انجیر اور زیتون کا استعمال کرتے ہیں, مگر ہمارے ہاں صبح صبح لوگ جیم کا استعمال کر لیں گے, شہد نہیں استعمال کرتے, اور بچوں کو ٹافیاں کھلا دیں گے, انجیر نہیں کھلائیں گے کبھی بھی. میں اپنے والد صاحب کو دیکھتا تھا, وہ ہمیں انجیر لا کے دیا کرتے تھے, ہم کھاتے تھے اس کو شوق سے, والد صاحب خود بھی استعمال کرتے تھے. تو والدین کو چاہیے کہ بچوں کو ان چیزوں پہ ڈالیں. میٹھا کھانے کا بچوں کو شوق ہوتا ہے, تو آپ ٹافی یا چاکلیٹ کے بجائے آپ ان کو انجیر کھلا دیں, آپ ان کو کوئی ایسے پھل فروٹ کھلا دیں, شہد کھلا دیں. تو ان چیزوں پہ لانا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صحت کی حفاظت کا بھی ہمیں حکم دیا ہے, قرآن و سنت میں اس کا بہت تاکید سے حکم ہے. خوب سمجھ لو, بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ سحری میں پانی پینا بھول گئے اور پتہ چلا سحری کا وقت ختم ہو گیا. اوبے یار پانی تو پیا ہی نہیں ہے, اوئے ہوئے ہوئے, ایسا ہوتا ہے. کوئی بات نہیں, اب گیا, ٹھیک ہے نا, یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے. اور کھایا بھی دیسی گھی تھا آپ نے, دیسی گھی سحری میں کھاؤ گے فوراً پیاس لگنا شروع ہو جاتی. تو اب جو بھی ہونا تھا وہ کیا ہو گیا, ہو گیا. اب پیاس بہت لگے گی, سارا دن کیسے گزاروں گا, اف ٹینشن میں. او بھائی اس کی بیس پہ آپ کو روزہ توڑنے کی اجازت بولو نہیں ہے. سحری میں آنکھ ہی نہیں کھلی. ہمارا ترکی میں کیا حال ہوا, آنسو نکلتے نکلتے رہ گئے, کیونکہ ترکی میں ایک تو شہر ہے استنبول, استنبول میں تو بڑے بڑے ہوٹل ہیں, وہاں آپ جاؤ ترکوں کی ڈشیں, گوشت ملتا ہے آپ کو کھانے میں, کچھ کسی حد تک روٹی بھی مل جاتی ہے, اگرچہ یہ والی روٹیاں نہیں لیکن بہرحال روٹی ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں, گزارا ہو جاتا ہے. لیکن ہم ترکی میں گئے تھے شام کے بارڈر کی طرف, وہاں ان کا جو کھانا تھا وہ کھانا ہوتا تھا 2 برگر فائبر والے نہیں ہوتے جس میں فائبر چوکر, یہ جو بکریوں کو کھلاتے ہیں نا, ابے بغیر چھنا آٹا جس کو کہتے ہیں, وہ والا آٹا, اور وہ بھی گول گول پیڑے 2-3 جو بن نہیں ہوتا صبح بیکری سے جو ملتے ہیں بن, ایک تو وہ بن ہوتا ہے نا میدے کا, وہ میدے والا بن نہیں, عام بن, اور زیتون اور آملیٹ, اور اللہ آپ کا بھلا کرے اس ٹائپ کی چیزیں بس سمجھ لیں. ہمیں چاہیے کھانا بھائی, ہمارے پیٹ میں جب روٹی کا بھاری نوالا جب تک نہ گرے ہمیں تسلی نہیں ہوتی. پھر چاول بھی ایسے عجیب سے چاول, وہ یہ چاول ہی نہیں ہے جو خوشبودار چاول ہوتے ہیں, عجیب سے وہ یوں سمجھ, بچوں کو ہپا نہیں کھلاتی مائیں, ہپا کھا لو ہپا, وہ والے چاول. اب ہوا یہ کہ 1 دن آدمی کھائے, 2 دن کھائے, 3 دن کھائے, بھائی پیٹ میں آتے پریشان ہو گئی ہیں, اور پھر رمضان شروع ہونے والا ہے, کیسے گزارا ہوگا. اور میرے ساتھ تھے ہمارے ماشاءاللہ پٹھان سوات کے کوہاٹ کے, اس کو تو چاہیے کوئی بھاری بھرکم نوالا, ہمیں بھی ایسے ہی. اب کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے 4 بجے وہی کھایا ان کا نا, وہ عجیب سا بالکل وہ فائبر ہی تھا بس, وہ
کولیسٹرول کم کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کر رہا تھا وہ. 4 بجے کھایا, پھر رات کا کھانا ہم نے کھایا نہیں. ہم نے کہا صبح سحری میں ڈٹ کے کھائیں گے. 4 بجے کا بندہ کھایا ہوا, صبح جب سحری ہمارے پاس آئی ہے, پہلا روزہ ترکی میں تھا, پھر ہم وہاں حرم چلے گیا تھا میں, تو جب سحری ہمارے پاس آئی ہے تو وہی 2-3 ڈیزائن رکھے ہوئے تھے ہمارے سامنے. یہ زیتون ہے, یہ شہد لے لیں آپ, یہ پنیر لے لیں. بھائی کھانا دو ہے اللہ کے بندو, کیا چاہیے؟ حالت خراب ہو رہی ہے یار. پھر چلنا, سردی اتنی شدید, سردی میں تو ایسی بھوک لگتی ہے, پھر سارا دن کا روزہ رکھ کے کام کیسے ہوگا؟ تو میری تو حالت یہ تھی, وہ دیکھ کے نا میرے آنسو نکلتے نکلتے رہ گئے. میرا دل کیا میں پھوٹ پھوٹ کے کہیں جا کے روؤں میں. تو میرا تو پھر بھی تسلی یہ تھی کہ چلو سفر ہے, ابھی حرم شریف جا رہے ہیں, مدینہ منورہ, وہاں جدہ جانا تھا تو وہاں جا کے کھا لیں گے. لیکن ان ساتھیوں پہ بہت ترس آیا, تو وہ میں نے پھر حرم میں 3-4 دن گزارے. وہ وہاں سے مجھے نا افطاری اور سحری کی تصویریں بنا کے بھیجتے رہے. مفتی صاحب افطاری میں یہ ہے, سحری میں یہ. بڑی ہمت ان ساتھیوں کی, ابھی بھی وہیں پر ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. تو اس لیے ہمیں جو یہاں کھانے ملے ہوئے ہیں نا, صحت کا بے شک بیڑا غرق کریں, لیکن مزہ بہرحال مزہ آتا ہے یار. نوالا پیٹ میں گرتا ہے, میں نے کہا ہمیں تو پراٹھا چاہیے, کچھ نوالا پیٹ میں گرے ٹھا کر کے آواز آئے. یہ جو ہم عجیب سی چیزیں کھا رہے ہیں, چوکر فائبر منہ میں جا کے غائب ہو جاتا ہے. وہ شہد گرے گا پیٹ میں, کیا پتا چلے گا؟ شہد بھی اگر ہے تو روٹی سے نا. صحت کی بات نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے ڈاکٹر سارے وہاں پہنچ جائیں ترکی کے, یار اتنی اچھی بہترین ہمیں فیڈ مل رہی ہے وہاں پہ, اور بہترین ہمیں خوراک مل رہی ہے, لیکن وہ پیٹ میں نوالا جو ہے نا بڑا مسئلہ ہو رہا تھا. کہاں سے کہاں, تو میں اس پہ کہہ رہا تھا. اب میں وہاں جا کے یہ کہتا کہ یار چونکہ ہمارے مطلب کی سحری نہیں ہے اور رات شام 4 بجے کھانا کھایا ہوا ہے, تو ہم روزہ چھوڑ دیں. سفر کی بیس پہ چھوڑنے کی تو اجازت تھی, اس بیس پہ نہیں چھوڑ سکتے کہ ہمیں سحری کیا مل رہی ہے, ہماری مرضی کی نہیں مل رہی. تو آپ کی سحری میں آنکھ کھلے یا نہ کھلے, آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. اللہ نے روزے کی چھوٹ صرف 2 لوگوں کو دی ہے, ایک بیمار لوگوں کو اور ایک مسافر لوگوں کو. یہ اہم مسئلہ تھا, موضوع سے ہٹ کے تھا, لیکن بیان کرنا بہت ضروری تھا, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو, سوسائٹی کو دیکھ رہا ہوں نا, آنکھ نہیں کھلی تو روزہ چھوڑ دو, پانی پینا بھول گئے تو روزہ چھوڑ دو. بھائی یہ گزارنا پڑے گا آپ کو, اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے, جو مرضی ہو. فرض ہے, رکن ہے اسلام کا, ورنہ آخرت میں طبیعت سے پھینٹی لگے گی. ہاں 2 صورتوں میں توڑنا جائز ہے, موت کا خطرہ ہو جائے یا بیمار ہونے کا. بول لو نا کیا ہو گیا, جملہ کمپلیٹ کر لیں. موت کا خطرہ ہو جائے یا بیمار ہونے کا. بیمار ہونے کا مطلب یہ کہ کوئی پین تکلیف شروع, جیسے خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے پیٹ میں پین شروع ہو گیا, درد شروع ہو گیا, یہ بھی ایک بیماری ہے. شوگر لیول اتنا ڈاؤن ہو گیا کہ شوگر کے پیشنٹ کے ساتھ تو بڑے مسائل ہوتے ہیں, چکر آنا شروع ہو گئے, یہ بھی بیماری ہے. خدا نخواستہ بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو گیا, تو یہ بھی کیا ہے, بیماری ہے. پھر رہ یہ گیا کہ بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہو رہی, یہ بیماری نہیں ہے, یہ تو کسی بھی برداشت نہیں ہوتی, تبھی تو ہم کھاتے ہیں کہ بھوک برداشت نہیں ہوتی. تو بھوک اور پیاس جتنی بھی لگے روزے کی حالت میں, اس کو برداشت کرنا آپ پر لازم ہے. اس بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں بیمار ہونے کی, پیٹ میں درد ہو رہا ہے, السر کے پیشنٹ کو بہت زیادہ پین شروع ہو جاتا ہے بھوکا رہنے سے, یا شوگر لیول ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا, بے ہوشی کا خطرہ ہے, اس طرح کے جو خطرات ہوں گے, بیمار ہونے کا خطرہ جسے کہتے ہیں, بلڈ پریشر اتنا زیادہ لو ہو گیا کہ ڈاکٹر نے کہا 2 انڈے اس نے نہیں کھائے اگر, تو بعض دفعہ بلڈ پریشر لو ہوتا ہے نا, نمک کھانا پڑتا ہے فوراً, یا انڈے منڈے پھوڑنے پڑتے ہیں, یا کوئی ORS وغیرہ پینا پڑتا ہے, تو بی پی لو ہوگا نا, یہ بھی ایک بیماری ہے. تو بیماری میں توڑ سکتا ہے, بھوک کی شدت یا پیاس کی شدت کی وجہ سے نہیں توڑ سکتا, کیونکہ روزہ نام ہے بھوک اور پیاس کے برداشت بولو کرنے کا. اللہ کے دین میں یاد رکھو, لچک نہیں ہے, آسانی بہت ہے, لچک نہیں ہے. جو آسانی اللہ نے دینی تھی وہ دے دی ہے, اپنی طرف سے مزید آسانیاں آپ کو پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ معاف کر دے گا. یہ بہت خطرناک جملہ ہے. آپ خدا کی نافرمانی کر رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کیا ہے, غفور الرحیم ہے. یہ بہت, دیکھو اللہ جب گناہ کی بات کرتا ہے نا کہ گناہ مت کرو, تو جہنم کی وعیدیں سنا کے ڈراتا ہے. وہاں یہ نہیں کہتا کہ میں غفور الرحیم ہوں. خوب سمجھ لیں, یہ جو آج ہم نے سورہ اعراف پڑھی ہے, اس میں جو پیغمبروں کے واقعات آئے, تو کہیں بھی نہیں ہے کہ پیغمبروں نے قوم کو جا کے سمجھایا ہو کہ دیکھو تم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو, نہیں چھوڑتے تو کوئی بات نہیں, اللہ بہت غفور اور رحیم ہے. یہ کہیں بھی نہیں ہے. کئی واقعات پڑھے, میں انشاءاللہ بھی پڑھتا ہوں اس کو, کہیں بھی نہیں. ہر پیغمبر نے کہا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم, تم نے گناہ نہیں چھوڑا, ہمیں ڈر ہے کہ بہت بڑا عذاب نہ تمہارے اوپر آ جائے. لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بھی آیا آج کہ تم ایسے جرم کرتے ہو, تم لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہو, ہمیں ڈر ہے, مجھے ڈر ہے کہ اللہ تم پر آسمان سے کوئی عذاب نازل نہ کر دے. تو قوم نے کیا جواب میں کہا ہے؟ قوم نے جواب میں کیا کہا کہ بھئی لے آؤ اللہ کا عذاب.
وہ کہہ رہے توبہ استغفار کرو, چھوڑو اس جرم کو, عذاب آئے گا. قوم جواب میں کیا کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ بہت پاک دامن ہو, آپ علاقہ چھوڑ کے چلے جاؤ. تو جواب میں لوط علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ نہیں عذاب نہیں آئے گا, اللہ کیا ہے بہت غفور اور رحیم ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز جہاں کی ہوتی ہے ہم وہاں نہیں فٹ کر رہے ہوتے اس کو. دیکھو یہ رمضان ہے نا, اس میں پکا عزم کرو. قرآن الحمد سے لے کے والناس تک ایک ہی بات کرتا ہے, اپنا عقیدہ درست کر لو اور اپنا عمل درست کر لو اور اللہ کی طرف آ جاؤ. یہ عبادتیں ہمیں کیوں دی گئی ہیں, روزہ ہمیں کیوں دیا گیا, تراویح کیوں دی گئی ہے, تاکہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اور ہم اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں. جتنی ڈسکشن پیغمبروں کی قوموں کے ساتھ ہوئی ہے وہ ساری آج کے حالات پہ منطبق ہوتی ہے. وہ سمجھا رہے ہیں گناہ چھوڑو گناہ چھوڑو گناہ چھوڑو ورنہ عذاب آئے گا عذاب آئے گا عذاب آئے گا. اور آج آپ دیکھو جب کسی سے بات کرو گناہ چھوڑو عذاب آئے گا, وہ کہے گا بھائی اللہ غفور رحیم ہے, اللہ معاف کرنے والا, تو کون ہوتا ہے؟ فوراً جواب میں کیا کہے گا, تو کون ہوتا ہے بھائی بات کرنے والا؟ اللہ ہے, میں جانوں, اللہ جانے, تو کون ہوتا ہے؟ بہت خطرناک جملہ ہے, بہت ڈینجرس جملہ ہے, ڈرنا چاہیے ایسے موقع پہ. تو اللہ نے جو کہا نا کہ میں غفور الرحیم ہوں, کن لوگوں کے لیے کہا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ, قرآن کہتا ہے جو بھی گناہ کر بیٹھے گا یا اور کسی طرح سے اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے گا, ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ, اب اس کو خیال آ گیا کہ میں نے غلط کیا ہے. اب اس کو خیال ہو گیا, کیا ہوا بولے نا, میں نے غلط کیا, مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے بھائی, یہ تو اس کی سزا کیا ہے, جہنم کی آگ. یہ خیال نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں اللہ تو غفور رحیم ہے, چلو یار چلتا ہے, ابھی تھوڑا ڈیلے کر دیتے ہیں, ابھی تو جوان ہے, جب بڑھاپے میں تو ویسے ہی سب کچھ چھوٹ جاتا ہے. جب منہ میں دانت ہی نہیں رہیں گے تو سود چھوڑ دیں گے کھانے کے لیے منہ میں دانت؟ ارے سود کھانے کے لیے بھی تو منہ میں دانت ہونے چاہیے نا, حرام کھانے کے لیے منہ میں دانت ہونے چاہیے. جب بوڑھے ہو جائیں گے تو منہ میں دانت رہیں گے ہی نہیں, تو توبہ کر لیں گے ہم. تو یہ نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ, جس نے بھی اپنی جان پہ ظلم کیا, ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ, پھر اس کو خیال ہو گیا یار یہ میں غلط ٹریک پہ جا رہا ہوں. زنا کا راستہ صحیح راستہ ہے یا غلط راستہ ہے بتاؤ؟ شراب کا راستہ صحیح راستہ ہے یا غلط راستہ ہے؟ داڑھی کٹانے کا راستہ صحیح ہے یا داڑھی رکھنے کا راستہ صحیح ہے؟ ذرا بول دیں منہ سے کائنڈلی. رکھنے کا, یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے بھائی. ماں باپ کی نافرمانی, ان کے سامنے بد کلامی کا راستہ صحیح ہے یا ماں باپ کے سامنے سر جھکانا, ان کے سامنے اف نہ کرنا, یہ راستہ صحیح ہے؟ ان کی فرما برداری والا راستہ ہے. عورت کا اپنے شوہر کی نافرمانی والا راستہ کہ میرے وہی رائٹ ہیں جو آپ کے, آپ کون ہوتے ہو مجھ پر اونچی آواز سے بات کرنے والے, میں کیوں مانوں, میری اپنی لائف, آپ کی اپنی لائف, یہ والا راستہ صحیح ہے؟ یا عورت کہے کہ آپ میرے شوہر ہیں, میرے سر کے تاج ہیں, میں آپ کے ماتحت ہوں, میں آپ کی فرما برداری میں عزت اور فخر محسوس کرتی ہوں, یہ والا صحیح ہے؟ بتاؤ نا. خواتین جو بیان سن رہی ہیں کائنڈلی وہ بھی بولیں منہ سے. یورپ جو ہمیں راستہ سکھا رہا ہے, جو لبرل لوگ ہمیں راستہ سکھا رہے ہیں, وہ مرد اور عورت کی مساوات کا, بغاوت کا راستہ. ابھی میں سعودی عرب میں تھا, ایک صاحب نے مجھے واقعہ سنایا کہ میری بیگم نے مجھے کہا کہ مجھے جاب کرنی ہے. میں نے کہا تمہیں ضرورت کیا ہے بھائی جاب کرنے کی, سارے خرچے میں اٹھا رہا ہوں, کوئی کمی ہو تو بتاؤ. اس نے کہا نہیں میری پرسنل لائف, انگلش تو اب سب کو آ گئی ہے, میری پرسنل لائف ہے, آپ کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ کہہ رہے ہم نے کہا بھائی میں نہیں, آپ کو کہیں جانا ہے تو بتائیے کیا ضرورت, کس چیز کی ضرورت ہے؟ نہیں جی بس مجھے یہی ہے کہ میں نے جاب کرنی ہے, میں اس گھٹن کے ماحول میں نہیں رہ سکتی. گھر کے ماحول کو کیا کہا جانے لگا ہے؟ گھٹن کا ماحول. گھٹن گھر میں نہیں ہوتی, جیل میں ہوتی ہے. گھر جیل نہیں ہے. دیکھو قرآن میں اللہ نے عورت جو پاک دامن عورتیں ہیں ان کے لیے محصنات کا لفظ استعمال کیا, مقیدات کا لفظ استعمال نہیں کیا. بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے نوٹ کرنے کی. یہ آج پہلا بیان ہے نا, اس کو تمہیز سمجھیں آپ آگے کے بیانات کی. پہلے ہی سمجھ میں نہیں آئے گا تو آگے کچھ نہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. پہلا سمجھ میں آئے گا تو آپ کو پتا ہے کہ میں نے کس ٹریک پہ چلنا ہے, آگے قرآن سے میں نے کیا سیکھنا ہے. اللہ میاں نے عورت کے لیے قرآن میں جو پاک دامن عورتیں ہیں محصنات, محصنات, شادی شدہ عورتوں کے لیے بھی محصنات, یہ لفظ نکلا ہے حصن سے. حصن کہتے ہیں قلعے کو. حصن کسے کہتے ہیں؟ قلعے کو. قلعہ کسے کہتے ہیں؟ اب یہی نہیں پتا ہوگا. قلعہ کہتے ہیں جہاں فوجیوں کی چھاونی ہو دشمن کے اٹیک سے بچنے کے لیے, اسے کہا جاتا ہے نا. اس میں آرمی باؤنڈ ہوتی ہے, فوج بند ہوتی ہے اس کے اندر, تاکہ باہر سے کوئی دشمن حملہ کرے تو ہم اس حملے کو روک سکیں. قلعے کی دیواریں اتنی موٹی ہوتی تھیں کہ وہ باہر سے توپ سے بھی حفاظت, تیر اور تلواروں سے بھی حفاظت, اور اس میں ضرورات زندگی کا سارا سامان قلعے کے اندر موجود ہوتا ہے. اس میں وہ باؤنڈ ہوتے ہیں, بند ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جیل, جیل کے اندر بھی لوگ بند ہوتے ہیں. کیا خیال ہے
भाई जेल के अंदर भी बंद होते हैं और किले के अंदर भी बंद होते हैं। खाना जेल के अंदर भी मिलता है, किले के अंदर भी मिलता है। तीर जेल के अंदर भी नहीं जाते और किलों के अंदर भी नहीं जाते। लेकिन आपको अगर ऑप्शन दिया जाए जेल में रहना पसंद करेंगे या किले में, तो कहाँ जाओगे आप? किले में। क्यों? आपको पता है जेल वो चीज है जिसमें बतौर सजा के बंद किया जाता है। जो तीर फेंक रहा था ना, उसको पकड़ के लाके अंदर कर दिया जाता है अपनी हिफाजत के लिए। और जो किले में होता है वो सेव होता है। तो हिसन, हा सौद और नून, हलवे वाली हा सौद, वो ये वाला सौद, और क्या है आखिर में? नून। तो मुहसन, मुहसन उसे कहा जाता है जो किले में सेव हो, महफूज हो। कि किले में लोग महफूज होते हैं, कैद नहीं होते। क्योंकि किला तो हम खुद बनाते हैं, तो कोई इंसान पागल है अपने आप को कैद करने के लिए किला बनाएगा? जेल दूसरों के लिए बनाए जाते हैं, अपने लिए नहीं बनाए जाते। किले अपने लिए बनाए जाते हैं, दुश्मनों के लिए नहीं बनाए जाते। तो अल्लाह ने वो औरत जो पाकदामन है, शादीशुदा है, उसके लिए मुहसनात का लफ्ज इस्तेमाल किया। मुहसनात का मतलब जो किले में महफूज होती है, शौहर की हिफाजत और घर की चार दीवारी की हिफाजत। इस हिफाजत को आज मगरिबी दुनिया ने जेल खाने से ताबीर कर दिया। किससे ताबीर कर दी? ये कैद है। घर में क्या है? ये औरत कैद है, शौहर की पाबंद है, तो गोया कैद है, गुलाम है। ये कैद नहीं है, ये क्या है? बोल तो लो, क्या हो गया भाई? महफूज है। घर कैद खाना नहीं है, औरत के लिए हिफाजत खाना है। अपने घर में कौन कैद होता है? पागल है क्या? अबे भाई, जब इंसान सफर से आता है, आप बोलोगे पहला बयान ही अबे तबे से शुरू कर दिया, तो मुझे एक बात बताओ ना, जब हम सफर से आते हैं घर की तरफ भागते हैं ना, अगर वो कैद खाना होता तो सफर से तो इंसान को थकावट होती है, वो घर क्यों भागता है? होना ही चाहिए पार्क में जाए वो। अब मैं आया जनाब इतने दिन के बाद, तो मुझे चाहिए फौरन में अलादीन पार्क है, कौन सा है वो, मैं उतरते ही जा एयरपोर्ट पे मैं फौरन कहाँ जा रहा हूँ? अलादीन पार्क में, बी अम्मा पार्क में जा रहा हूँ। यहाँ बी अम्मा पार्क भी है, या और किसी पार्क में जा रहा हूँ। तो लोग कहेंगे मुझे सब हो क्या गया? मैं कहूंगा घर चार दीवारी, कैद, ये पार्क, खुला डुल्ला, खुला आसमान, कौए, जो मर्जी करो। वो कहेंगे भाई आपका घर में आप जो मर्जी करो यार, यहाँ मौली साहब ऐसे लेटोगे कोई तस्वीर बना के डाल दे, यहाँ कमीज उतार के नहीं बैठ सकते आप। घर जितना महफूज है मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी, इतनी कोई जगह महफूज नहीं है। तो इस्लाम ने औरत को जो घर की चार दीवारी में बंद किया है, तो ये बंद करना उसको कैद में डालने के लिए नहीं, बल्कि उसको हिफाजत खाना देने के लिए, ताकि वो क्या हो जाए? महफूज। और शौहर की इताअत और फर्मा बरदारी पे इसलिए लगा दिया कि मर्द ताकतवर है, जब औरत मियाँ की फर्मा बरदारी करेगी तो मियाँ फिर उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार होगा, उसकी हिफाजत करेगा, वो फिर उसके तमाम जरूरतें पूरी करेगा, उसकी औलाद की कफालत करेगा, उसकी इज्जत भी महफूज, उसको विरासत भी मिलेगी मरने के बाद, और फिर जिंदगी भर के लिए उसका ख्याल करेगा, जैसे कि करते हैं, मेजॉरिटी करती है, चंद एक बेवकूफों को छोड़ के। तो मैं जल्दी से बात को कंप्लीट करता हूँ। जो रमजान में हमने सीखना है, मैं वो बातें बता रहा हूँ, मेरे पूरे बयान इसी पर होंगे, फिर नहीं बोलना मौलवी साहब को हो गया है। अगर मैं आपकी मर्जी की बातें करने के लिए आया हूँ तो फिर भाई जो फिर मुझे लिख के दे दो, मैं पढ़ के सुना दूंगा। और अगर मैं वो बातें करवाना चाह रहा हूँ जो कुरान करवा रहा है, और इंशाल्लाह ये सारी बातें कुरान में आएंगी, मेरी अपनी तरफ से कोई बात नहीं है। तो यहाँ जो खवातीन तरावी पढ़ने आ रही है, यहाँ जो आदमी पढ़ने के लिए आ रहे हैं, वो सब ये दिमाग में रखें कि ये मैं अपना कोई फिरका नहीं लॉन्च किया मैंने, मैं अपनी कोई बात नहीं करूंगा, ये सारी बातें किसकी होंगी? कुरान की। तो अल्लाह ने औरत के लिए मुहसनात का लफ्ज इस्तेमाल किया। ये मुहसनात का लफ्ज महफूज औरतें, ये कौन होती हैं? जिनके मियाँ होते हैं, वो मियाँ की इताअत करती हैं और मियाँ की मर्जी के बगैर घर की चार दीवारी से बाहर बोलो नहीं निकलती। तो वो मैं बता रहा था, उन्होंने कहा मेरी बेगम ने कहा जॉब करनी है, एक्चुअली जॉब ये वो मैं कैद नहीं रह सकती। उन्होंने कहा फिर मजबूर हो गए। फिर जॉब के बाद क्या होता है, फिर वो घर टूटते हैं। फिर जब शौहर देखते हैं मेरी कोई बात ही नहीं मान रही, तो फिर वो खर्चा करना शुरू, भाई तुम जॉब कर रही हो तुम खुद खाओ। कहती है ठीक है मैं इंडिपेंडेंट, मुझे इतनी तनख्वाह मिल रही है, मुझे क्या जरूरत। फिर जब क्या हुआ, तो फिर बच्चे बाप से महरूम हो जाते हैं, बच्चे डिवाइड हो जाते हैं। बिल आखिर फिर वही नतीजा निकलता है। जवानी में ऐसी खवातीन लाइफ को एंजॉय करती हैं, और जहां जवानी ढलकना शुरू हुई, इंजॉयमेंट गई। अब तो खुद ही भेज दिया करो ना, जहां भेजता हूं मैं, वो सारी इंजॉयमेंट कहाँ गई? तेल लेने। वो सब मजे क्या हो गए? किरकिरे। और मर्द के दिल में भी फिर उस औरत की मोहब्बत खत्म हो गई थी। जब मेरे साथ वफा नहीं कर रही है तो टाइम पास करो, वो भी टिश्यू पेपर की तरह। मर्द के बड़े मजे हो जाते हैं, मैं बता दूं। खवातीन समझती है मियाँ को छोड़ के जाएंगी तो मियाँ टेंशन में आएगा। वो गैरतमंद लोग थोड़े दिन के लिए टेंशन में आते हैं, फिर वो भी बेगैरत बन जाते हैं। कहते हैं यार जब सोसाइटी यही चल रही है फिर एंजॉय करो ना, फिर टेंशन लेने की जरूरत क्या है। तो मर्द की एंजॉयमेंट तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, वो तो कोई बाउंड ही नहीं होगा ना, हुकूक का पाबंद ही नहीं होगा, वो तो लाइफ को एंजॉय करेगा। तो फिर नतीजा क्या निकलेगा कि बुढ़ापे में मजे कौन उड़ाएगा? कुत्तों के मजे होंगे बुढ़ापे में, हकीकत बता रहा हूँ आप।
बुढ़ापे में आप, क्योंकि बच्चे बच्चे भी फिर नहीं होते तलाकों के बाद, बच्चे एक आध हुए, वो बड़े हो गए, वो भी मार्केट से शार्ट, वो फिर वो अपना एंजॉय कर रहे हैं। वो अपनी अम्मा को कहेगी बेटी कि अम्मा जब तू अब मेरे अब्बा की पाबंद नहीं है तो मैं तेरी पाबंद किस खुशी में, मैं भी लाइफ को क्या करूंगी। यार तुम लोग पता नहीं क्या हो गया आज तुम लोगों को, तो बोल दो मुंह से ना। देखो जब बेगम साहिबा शौहर की पाबंद नहीं, अब जो है ना पूरी दुनिया इस तरफ जा रही है, इसलिए मैं इन टॉपिक पे इतना ज्यादा चीखता हूँ। लोग कहते हैं इतना क्यों चीख रहे हो इस टॉपिक पर, पूरी दुनिया जा इधर को रही है, नमाज चलती रहेगी, ज़कातें भी निकलती रहेंगी, रमजान के रोजे भी चलेंगे, लेकिन हमारा फैमिली सिस्टम क्या हो जाएगा, बर्बाद, तबाही। अरब भी इसी तरफ जा रहे हैं, अब अजम भी इसी तरफ जा रहे हैं, इसको रोकना है, हमने बंद बांधना है इसके आगे। इसके मैं साइड इफेक्ट बता रहा हूँ आपको। तो फिर क्या होगा, अम्मा ने जब अब्बा को छोड़ा, बच्चों के अब्बा को, तो फिर बेटियां क्या कहेंगी, अम्मा जब आप हमारे अब्बा की नहीं हो तो हम भी किसके नहीं है, आपके नहीं हो। तो फिर बड़ा छोटा थोड़ी होता है कोई, फिर तो इंडिपेंडेंट है ना। तो मैं जा रही हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड मेरा आया हुआ है गाड़ी लेके, अम्मा टाटा। माँ कहेगी बेटा मुझसे पूछ तो सही, वो कहेगी अम्मा आपने अब्बा से पूछा था, नहीं यार ये बात समझ में, बोलो ना। अगर ये वफा कर लेती ना अपने मियाँ के साथ, आज इसके दिफा में कौन खड़ा होता, बाप खड़ा होता। मर्द वैसे भी पावरफुल है, वो खड़ा होता, वो नहीं जाने देता। खैर बहरहाल वो फिर वो जाएगी, फिर आगे उसका भी यही हशर होगा। तो बुढ़ापे में फिर कोई किसी का नहीं होगा, क्योंकि जब आप जवानी में वफा करते हैं तो बुढ़ापे में वफा मिलती है, जवानी में बेवफाई तो बुढ़ापे में भी क्या, बेवफाई। फिर बुढ़ापे में जब 40-45 साल बुढ़ापा, ये नहीं कि 80-80 साल वाला बुढ़ापा, थोड़े दिन होते हैं जवानी के ढलकने के, उसके बाद ना वो ताकत रहती है जॉब करने की। फिर वो कंपनियां भी कहती हैं अब ये खांसता ज्यादा है, काम कम करता है, ठीक है ना। ये खांसी इसको ज्यादा आ रही है, काम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो बेनिफिट्स भी आहिस्ता आहिस्ता कम। उसके बाद आपके पास पैसा बहरहाल, वो भी चंद लोगों के पास, सबके पास तो पैसा भी नहीं होता, बाकी तो रोडों पे रोल रहे होते हैं, लेकिन चंद करोड़पति होते हैं। फिर वो कहते हैं इतना पैसा आ गया, बच्चे तो हैं ही नहीं, दामाद भी नहीं है, पोते भी नहीं है, नवासे भी नहीं है, ये तरावियां चल रही हैं हमारी, कुछ भी नहीं है, अब हम करेंगे क्या करेंगे। तो फिर मजे किसके होते हैं आखिर उम्र में, कुत्तों के। फिर वो खानदानी सा कुत्ता खरीदते हैं, वो कहते हैं बच्चों ने तो वफा नहीं की, बीवी मेरी भी वफा नहीं की, औरत कहती है शौहर ने वफा नहीं की। वफादार एक ही मखलूक है जिसको वफा सिखानी नहीं पड़ती, और इट इज कॉल्ड कुत्ता। वो कुदरत ने उसमें वफा के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए, क्योंकि इन्होंने तो वफा की नहीं। कुत्ते को देखते हैं कि यार बच्चे को खाना खिलाया था हमने बचपन में, स्कूल की फीसें भरी थी, इसकी गर्लफ्रेंड मिली, टाटा करके चला गया। बेटी को हमने खिला पिला के जवान किया, खूब पढ़ाया लिखाया, मोहब्बतें दी, बचपन में पार्कों में लेके गए, झूलों में घुमाया, पैम्पर का खर्चा, इस तालीम का खर्चा, बच्ची की शादी की टेंशन, ब्रेन हेमरेज से अब्बा मर गए या मरते मरते बच गए, ये बड़ी टेंशनें उठाई, लेकिन जनाब आज तो वही ये टाटा करके निकल जाती है, सही है ना। तो उन्होंने देखा हमने कुत्ते पे, इन इंसानों पे इतना खर्च किया, रिप्लाई उसका जो रिस्पॉन्स था कुछ भी नहीं था, उसका आउटपुट कुछ भी नहीं था। कुत्ते को एक निवाला तो वो लेट जाएगा आके, वो कलाबाजियां खाना शुरू कर देगा, ऐसा चाटना शुरू करेगा, आप कहोगे यार कुत्ता क्या है, बेहतरीन मखलूक है। पता नहीं ये मौलवी लोग कुत्तों के इतना खिलाफ क्यों हैं। लिहाजा मजे किसके होंगे आखिर उम्र में, कुत्तों के मजे होंगे, उनको खिलाया जाएगा। एक बुढ़े ने भी कुत्ता पाला हुआ होगा, एक बुढ़िया ने भी क्या पाला हुआ होगा, कुत्ता। फिर वो कुत्ता बैठ के बातें भी करेगा उनसे, दुम भी हिलाएगा, फिर वो उसको लेके गलियों में घूमेंगे भी। आपको पता है कुत्ते को लेकर घूमना आसान नहीं है, मैंने बहुत लोग देखे जो कुत्तों को लेके घूम रहे होते हैं, वो कह तो रहे होते हैं कुत्ते को हम लेके घूम रहे हैं, लेकिन असल में कुत्ता उनको लेके घूम रहा होता है। क्योंकि जब आप गाय बकरी है ना, ये पल जाते हैं, ये आराम जहां जहां बोलोगे जाएंगे। कुत्ते में ये होता है कि जब आप उसकी रस्सी पकड़ते हो ना, कभी उधर जा रहा है कभी उधर, ऐसे खींचते रहे होते हैं, टेंशन। बहुत से लोग मैंने देखे हैं यूरोप में भी और ऐसे मॉडर्न लोगों में ना, कि कुत्तों को वॉकिंग पे लेके निकलते हैं। मैं कहता हूँ यार ये तो कुत्ता तुम्हें लेके निकला हुआ है, वो कुत्ता काबू में नहीं आता है, आप तमीज से वॉकिंग नहीं कर सकते हो, हकीकत बता रहा हूँ, जाके देख लो। कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी इधर पकड़ के खींच रहे हैं, कभी इधर से पकड़ के खींच रहे हैं, तो टेंशन तो सारी तुम्हारी, ये कैसी वॉकिंग हो रही है यार। तो ये नेचर से बगावत के नताइज देख रहे हो, नहीं देख रहे ना, कर लो जो करना है कर लो, आप अपनी मनमानी जिंदगी गुजारो। खुदा की कसम इस्लाम पे आ जाओ। मुझे इतना, ये जब कुरान रमजान में तो कुरान ज्यादा सुनने का पढ़ने का मौका मिलता है, इतना खुशी होती है, खुदा की कसम इतनी, या अल्लाह तूने हमें कैसी किताब दे दी, कितनी प्यारी किताब दे दी। ऐसे 2 और 2 4 की तरह उसने हमारे लिए जिंदगी मुतय्यन कर दी, ऐसे चलना है, ऐसे नहीं चलना जैसे लोग कह रहे हैं। कितना फायदा, जहनी सुकून भी। देखो गुनाह एक ऐसी चीज है, बुराई एक ऐसी चीज है। मैं पहले वो टॉपिक कंप्लीट कर लूं, तो सही रास्ता और गलत रास्ता। तो औरत के लिए क्या है, शौहर की नाफरमानी वाला रास्ता है या फर्माबरदारी वाला, फर्माबरदारी वाला। इसी तरह मर्द के लिए भी है भाई, एक है बीवी बच्चों के साथ बदतमीजी से बात करना और उन पे हाथ खुला ना रखना, कंजूस मक्खी चूस बन के रहना, बाहर निहारियां बर्गर फोड़ रहा है, पिज़्ज़े खा रहा है, घर वालों को खिचड़ी खिला रहा है। हदीस में आता है जो खुद खाओ उनको भी खिलाओ, जो खुद पहनो उनको भी, जिस स्टैंडर्ड का खुद पहनो उनको भी पहनाओ, समझते हो। और जब घर में दाखिल हो
آپ کے جتنے اخلاق ہیں باہر، آپ جتنا اچھا دوستوں سے ہنس ہنس کے تمیز سے بات کرتے ہو، تو سب سے پہلے وہ ہنسی مذاق اور وہ کس سے ہونا چاہیے؟ آپ کے بیوی بچوں سے ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ جب گھر میں آتے ہیں تو گھر والے ڈر جاتے ہیں، آئے کیوں، باہر رہتے تو زیادہ، بولو نا، آتے ہی ٹینشن پارسل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو باس کی ٹینشن ہے وہ گھر میں لا کے گھر والوں کو پارسل کرتے ہیں۔ تو یہ عمل اچھا ہے یا وہ سیدھا راستہ یہ ہے کہ جب گھر میں آؤ مسکراتے چہرے کے ساتھ آؤ، بیوی بچوں کو ٹائم دو، ان کی کڑوی کسیلی کبھی کبھار اگنور کر دیا کرو، ٹھیک ہے نا، اچھے رخ پہ لے کے جاؤ ان کو ٹائم دو، کبھی تفریح میں لے جایا کرو ان کو۔ تو یہ والا راستہ اچھا ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور وہ والا راستہ جو پہلا والا راستہ تھا، جب گھر میں آئے تو ایسے جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ابا جب گھر میں آتے ہیں نا سب تھر تھر کانپنا شروع کر دیتے ہیں، ابا پتہ نہیں اب کیا بولیں۔ ایک صاحب مجھ سے ملے، انہوں نے مجھے بولا کہ میرا قصہ نہیں سنانا بیان میں، لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی اگر میں سناؤں گا ابھی تو کیا پتہ چلے گا تمہارا قصہ ہے، یار اتنا بھی نہیں ڈرو نا۔ آٹو پہ آ گئے ہیں اب لوگ نا، جیسے میں سیلفیوں میں آٹو پہ آ گیا ہوں۔ کئی دفعہ لوگ سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں نا، میں دے رہا ہوتا ہوں، بعض دفعہ ویسے ہی آ رہا ہوتا ہے میں پھر بھی سیلفی اس کو دے رہا ہوتا ہوں، کیونکہ میں اس پہ ایک سیٹ ہو گیا ہوں اب نا۔ جو بھی آ رہا ہے منہ آگے کر کے نا، مجھے پتا ہوتا ہے سیلفی لے گا، تو بعض دفعہ نہیں بھی لے رہا ہوتا نا، میں اس کو سیلفی دے رہا ہوتا ہوں کہ بھائی تو سیلفی لے لے، تو وہ آٹومیٹک پہ ہو گیا ہوں میں۔ تو اب کیا ہے کہ انہوں نے کہا میرے ابا میری کوئی بات نہیں مانتے، ایسے ابا بھی ہیں مارکیٹ میں، کہہ رہے میرے دل کی کوئی چاہت ہوتی ہے نا، میں ابا سے بول نہیں سکتا، مجھے پتا ہے میں پیٹوں گا، ابا بولیں گے تو نے بولا کیوں؟ تو یہاں کون غلط ہے بھائی؟ بولو یار، آپ نے تو گھر کا نظام وہ بنا دیا ہے بالکل ایک میدان جنگ، جیسے آفیسر حکم دیتا ہے کہ فوجیوں کو کہ اب یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، فوجی کو یہ اجازت تھوڑی ہے سر کائنڈلی میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہ والا بم میں وہاں کے بجائے وہاں جا کے پھاڑ دوں، ٹھیک ہے، اس کو اجازت ہوتی ہے فوجیوں، ماتحت فوجیوں کو اجازت ہوتی ہے بھائی۔ میدان جنگ میں فوجی انتظار کرتا ہے اپنے آفیسر کے آرڈر کا، جو آرڈر ہوگا اس پہ عمل کرنا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ گھریلو ماحول تھوڑی ہوتا ہے میدان جنگ میں، اور ہونا بھی نہیں چاہیے وہاں۔ یہ نہیں ہوتا کہ سر آپ، میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ جو شب برات کے لیے ہم نے پٹاخے رکھے ہوئے تھے وہ والے پٹاخے ہم کیا کریں گے، پہلے وہ والے پٹاخے چلاتے ہیں پھر سچی مچی کے چلائیں گے، پہلے ڈرانے کے لیے نا دشمن کو۔ وہاں مشورے نہیں چل رہے ہوتے، مشورے تو پیچھے ہوتے ہیں، اور وہ بھی آفیسرز میں ہوتے ہیں، وہ ماتحت لوگوں سے بہت کم مشورے لیے جاتے ہیں۔ تو اب بعض ابا ایسے ہیں انہوں نے گھر میں ماشاء اللہ لگایا ہوا ہے، ہم ٹھیک ہے، ہم بھی وہ اس جمہوریت کے قائل نہیں ہے جو آج کل مارکیٹ میں چل رہی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے نا، ایسا ماشاء اللہ لگا دیا کہ آپ اپنے بچوں کی، ان کی اپنی چاہتیں کیا ہے ان کو آپ نے بالکل اگنور کر دیا، خاص طور پہ شادی بیاہ کے معاملے میں وہ تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے بیچاروں کا، بغاوت پھیلتی ہے۔ تو بہرحال بہت سارے مسائل ہیں جن میں آج ایک سب سے بڑا مسئلہ بد نظری کا بنا ہوا ہے۔ بے حیائی تو اتنی پھیل رہی ہے، انٹرنیٹ پر فحش فلمیں، پھر زنا کی طرف لڑکے جا رہے ہیں، زنا کو برا سمجھنا چھوڑ دیا ہے، لڑکیاں بھی زنا کی طرف جا رہی ہیں، کیونکہ جب دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ پر فحش فلمیں، برہنہ فلمیں دیکھ رہے ہیں کہ انہیں کوئی عذاب نہیں آ رہا ان کے اوپر۔ دیکھو یہ تو ایک عورت باقاعدہ اپنی فلم بناتی ہے، لاکھوں روپے کروڑوں روپے کماتی ہے، 20 مردوں سے زنا کرتی ہے، اور اس سوسائٹی میں پھر بھی اس کی عزت میں کوئی کمی بولو نہیں ہوتی، نہ کوئی خدا کا عذاب آتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے لوط علیہ السلام پہ عذاب آیا، فلاں قوم پہ عذاب آیا، تو یہاں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یا بنی آدم کلکم خطاؤن، اے بنی آدم، اللہ فرماتے ہیں تم میں سے ہر شخص غلطی کرتا ہے، وخیر الخطائین التوابون، سب سے بہتر غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیں۔ تو کعب ابن مالک کو جو اتنا بڑا مقام ملا، اگر وہ غلطی نہ کرتے تو یہ مقام ملتا؟ اس لیے علماء کہتے ہیں بعض دفعہ انسان گناہ کر کے ایسے مقامات تک پہنچ جاتا ہے جہاں تک وہ نہیں پہنچتا جس نے گناہ نہ کیوں۔ اب یہ عجیب بات ہے نا، یہ باتیں بتائی نہیں جاتی، کیوں بتائی نہیں جاتی؟ کہ اس بہانے لوگ گناہ نہ کرنا شروع کر دیں۔ تو اصل میں وہ گناہ کی وجہ سے نہیں پہنچتا، گناہ سے توبہ اس نے ایسی خاندانی کی ہوتی ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے جو اس کا تعلق تھا نا اللہ سے، گناہ کے بعد جب توبہ کی ہے تو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط تعلق ہو گیا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے ایک عورت نے زنا کیا، شادی شدہ عورت نے، نبی کے پاس آئی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا، رجم کی سزا جاری کریں۔ 4 دفعہ آئی، آپ نے حکم دیا پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے، تو پتھروں سے مار کے اس کو ہلاک کیا گیا۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھی، حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ ایک زانیہ عورت کا جنازہ پڑھاتے ہیں، آپ نے فرمایا لقد تابت توبۃ لو خصمت 70 من اہل المدینہ لوسعتہم، ایسی خاندانی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 گناہ گاروں میں ڈیوائیڈ کر دی جائے تو ہر ایک کی بخشش ہو جائے۔ تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ان سے زنا نہ ہوتا تو اتنا بڑا مقام نہ ملتا۔ تو یہاں زنا نہیں ہے، زنا سے توبہ،
زنا کی وجہ سے مقام نہیں ملا، زنا سے توبہ ایسی کی ہے کہ ایسی توبہ کوئی کرتا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو پتھروں سے ہلاک کروانے کے لیے پیش کر دیا۔ یہ بڑی بات ہے نا کہ اتنا آخرت کا خوف کہ مجھے دنیا میں سزا چاہیے، آخرت میں نہیں چاہیے، حالانکہ پتہ بھی ہے کہ توبہ کر لو گے تو معاف ہو جائے گا، لیکن تسلی نہیں ہو رہی، نہیں بھی سزا چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی غلطی کوشش کرو غلطی نہ ہو۔ دیکھو اس امید پہ غلطی کرنا کہ میں توبہ کر لوں گا بعد میں، یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے اپنے آپ کو زخمی کرو اس امید پہ کہ بعد میں علاج کر لوں گا، تو ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا نا، ہو گیا نہ چاہتے ہوئے بھی ہو گیا، پھر ہے توبہ۔ تو کعب ابن مالک نے یہ سوچ کے تھوڑی غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے کہ بعد میں توبہ کروں گا، بلکہ وہ تو شیطان نے ورغلایا اور کھیتیاں پکی ہوئی تھیں، پورے سال باغ پہ محنت کی تھی، گرمی تھی، اب کھجور کھانے کا وقت آیا، سارے سال کی محنت ضائع ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ تبوک میں چلے گئے تو، اور پھر یہ بھی سوچ رہے ہم تو ہر جنگ میں شریک رہے ہیں تو اس میں نہیں گئے تو کیا ہو گیا۔ تو اس طرح سے شیطان نے کیا کیا، روک لیا۔ تو شیطان کو پتا ہوتا نا کہ یہ ایسی خاندانی توبہ کریں گے، وہ کہتا بھائی آپ جائیں۔ وہ کیا کہتا، بولو بھائی، شیطان نے قسم اٹھائی تھی نا اللہ سے کہ ان سے نافرمانی کرا کے چھوڑوں گا، تو اللہ نے بھی کیا فرمایا، دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو توبہ کرے گا میں اس کو معاف کر دوں گا۔ تو شیطان اپنا کام کرا رہا ہے، آپ اپنا کام کرو۔ شیطان اگر پچھاڑ دیتا ہے تو توبہ کر کے اللہ کو مناؤ دوبارہ۔ تو کعب ابن مالک کی کو اتنا جو عزت ملی اس لیے کہ غلطی کا اعتراف کیا، جو سزا مل رہی ہے اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے برداشت کی، اتنا بڑا مقام مل گیا ان کو جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔ منافقین نے کیا کیا اور مخلصین نے کیا کیا، اب دونوں کا آپ دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام مخلوق میں سب سے افضل اور برتر ہیں، اس حیثیت سے نہیں کہ آپ عرب تھے، اس حیثیت سے نہیں کہ آپ قریشی ہیں، اس حیثیت سے نہیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، نا 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 نا، اس حیثیت سے کہ اللہ نے ساری دنیا کے سارے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے جو سلیکشن کی ہے وہ کس کی، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس حیثیت سے اگر اللہ کے نبی کی پیروی ہوگی، آپ کو راضی کریں گے، تو اس میں اللہ پہلے ہوگا، نبی بولو بھائی بعد میں، کیونکہ اس میں اصل مقصد کس کو راضی کرنا ہے، اللہ کو، اللہ کی رضا کے لیے نبی کو راضی کیا جا رہا ہے۔ منافق کیا کرتے تھے کہ جب تبوک سے واپسی پر وہ یہ دیکھا انہوں نے، بلکہ بعض مخلص صحابہ بھی جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، منافقین نے کیا کیا اور مخلصین نے کیا کیا، اب دونوں کا آپ دیکھیں۔ منافقین نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ جا کے نبی کے سامنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ غضبناک ہوں گے کہ اتنی سخت مصیبت میں تم نے ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا۔ منافقین نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم نبی کو تکلیف میں دیکھنا بولو بھائی نہیں چاہتے، تو جھوٹ بول دو جا کے کہ ہمیں یہ عذر تھا، یہ عذر تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی نہیں ہوگی، آپ ہم سے خوش بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ خوشی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ملحوظ رکھا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو من حیث الرسول راضی کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی، کیونکہ رسول کی حیثیت سے آپ کو راضی کرتے تو کہتے پہلے اللہ، اور اللہ جھوٹ بولنے پر راضی بولو بھائی نہیں ہوتا۔ انہی کے لیے اللہ نے فرمایا اے نبی اگر آپ ان سے راضی ہو بھی گئے اللہ نہیں ہوگا راضی، ان کو بتا دیں، ٹھیک ہے، نبی کو خوش کر لو، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اور جو مخلص تھے ہلال ابن امیہ، کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربی رضی اللہ عنہم، یہ تین صحابی مخلص تھے، یہ پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے کیا سوچا کہ بھائی نبی کی رضا بذات خود مقصود نہیں ہے، وہ مقصود ہے اللہ کی وجہ سے، تو آج ہم سچ بولیں گے نبی ناراض ہو جائیں گے، لیکن اگر جھوٹ بولے تو نبی تو خوش ہو جائیں گے لیکن اللہ ناراض۔ تو انہوں نے صاف صاف آ کے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب ابن مالک سے پوچھا الم تکن قد ابتعت ظہرک، اے کعب ابن مالک تمہارے پاس سواری نہیں تھی تبوک میں جانے کے لیے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا، یا رسول اللہ سب کچھ میرے پاس موجود تھا، کوئی عذر نہیں، کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے بولو بھائی سرخ ہو گیا۔ دیکھو تکلیف ہو رہی ہے نا آپ، لیکن کعب ابن مالک کیا سوچ رہے ہیں، بھائی اگر اللہ کو ناراض کر کے اللہ ناراض ہو جائے گا، میں بھی، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنے لوگوں نے ورغلایا کہ جھوٹ بول دو، کہ قریب تھا کہ میں بھی کچھ، بھائی نبی کی یہ تکلیف تو نہیں دیکھی جاتی تھی نا صحابہ سے، تو وہ کیا کہتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ کوئی عذر میرے پاس نہیں۔ آپ کا چہرہ انور غصے سے کیا ہو گیا، سرخ، اور آپ نے فرمایا قم، اڑ جاؤ یہاں سے،
صحابہ کے لیے یہ جملہ پہاڑ سے کم نہیں تھا. جتنا ان کو عشق و محبت تھی نا نبی سے, ان کے لیے یہ جملہ, یہ کہنا آسان ہے, جس پہ گزری ہوگی وہ جانتا ہے اس جملے کا وزن کیا تھا. قم حتی یقضی اللہ فیک. ان بچوں کو کنٹرول کریں بھائی, یار مسجد کے کوئی خادم ہے نا, اوپر جا کے ذرا بچے شور مچا رہے ہیں. قم حتی یقضی اللہ فیک. اٹھ جاؤ یہاں سے, اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گا. اور یہ بھی نہیں کہ وقتی جذبات ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں صحابہ کے بارے میں حکم دیا کوئی ان سے بات چیت نہیں کرے. اتنا سخت بائیکاٹ کروایا کہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے مدینہ کی گلیاں جنبی ہو گئی تھیں. حتیٰ کہ ان کی بیویوں نے بھی نبی سے آ کے پوچھا, یا رسول اللہ ہمیں ساتھ رہنے کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا تم بھی علیحدگی اختیار کر لو. بیویوں کو حکم دیا. 2 صحابی تھے, ان کی بیویوں کو بوڑھے ہونے کی وجہ سے خدمت کی اجازت دے دی. باقی کعب بن مالک جوان تھے, ان کی بیوی کو بھی حکم دیا علیحدگی اختیار کر لو. یہ وہ لوگ تھے جو ہر جنگ میں نبی کے ساتھ شریک رہے ہیں. کیسے ان کے دل میں خیالات آئے ہوں گے کہ یار ہم نے بدر میں بھی ساتھ دیا, ہم نے احد میں بھی ساتھ دیا, ہم نے خندق میں بھی ساتھ دیا. شیطان برگلا سکتا ہے نا, ایک جنگ میں اگر ہم پیچھے رہ گئے تو ہمارے ساتھ معاذ اللہ یہ سلوک ہو رہا ہے. تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں بھی شریک رہے, غزوہ خندق میں بھی. وہ کہہ سکتے تھے میں سب میں شریک رہا, تو میرا ایسا بائیکاٹ کہ مجھے کہا جا رہا ہے مجلس سے اٹھ کے چلے جاؤ. ہم جیسے نالائق ہوتے تو کیا حال ہوتا ہمارا, ذرا سی بات پہ کیسے ہم لال پیلے ہو جاتے ہیں. وہ چلے گئے اٹھ کے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کی ذات کو نہیں دیکھ رہے. بھائی کسی سے ذاتی جب مسئلہ ہو, کسی سے ذاتی محبت ہو, ذات کا مسئلہ ہو, تو وہ اتنا برداشت بولتے کیوں نہیں کرتا. باس کو برداشت نہیں کرتے لوگ. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے کیا ہیں, نمائندے ہیں. بھائی جب اللہ کسی بات کا یہ جو کہہ رہے ہیں نا چلے جاؤ, تو یہ نہیں کہہ رہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. یہاں اکڑ دکھانا, یہ اللہ کے سامنے اکڑ دکھانا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. تو صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے وہ اس حیثیت سے کہ آپ محمد ابن عبداللہ نہیں ہیں, آپ سید الانبیاء اور رسول اللہ ہیں. کتنی قربانیاں, لیکن نبی نے حکم دیا بیوی کو بھی الگ ہو جاؤ. اکیلے فرماتے ہیں کعب بن مالک میں 40 دن اس حال میں رہا ہوں کہ قرآن نے میری کیفیت کو بیان کیا. واقت علیہم الارض بما رحبت. زمین اپنی کشادگی کے باوجود کیا ہو گئی؟ تنگ ہو گئی. ایسی زمین ہو گئی. فرماتے ہیں کہ میں سلام کرتا تو کوئی میرے سلام کا جواب نہیں دیتا. اسی دوران فارس کے بادشاہ نے ایک لیٹر بھیجا, خط بھیجا آپ کے پاس کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے ساتھیوں نے تمہیں جو مقام ملنا چاہیے وہ مقام نہیں دیا. تم عزت دار آدمی ہو, تمہارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے, آ جاؤ ہمارے پاس. کتنی بڑی آزمائش تھی کہ نہیں تھی. دشمن فائدہ اٹھاتا ہے نا ایسے موقع پہ. اور کتنا پروٹوکول ملتا ہے جب فارس چلے جاتے, فوراً وزارت مل جاتی ہے. یہاں کیا مل رہا ہے؟ اتنی قربانیوں کے باوجود ایک غلطی پر بائیکاٹ. اور یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ بائیکاٹ کبھی ختم بھی ہوگا کہ نہیں. کعب بن مالک کہہ رہے تھے کہ مجھے یہ خوف تھا کہ اس حال میں میری کہیں موت نہ ہو جائے. میری موت اس حال میں ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو تو میرا بنے گا کیا. تو جیسے ہی وہ خط ملا ہے نا بادشاہ کا, آپ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ نے ایک آزمائش مجھے دی تھی, میں اس میں ناکام ہو گیا, تبوک میں شریک نہیں ہوا, یہ دوسری آزمائش میں بھی کہیں ناکام نہ ہو جاؤں. اسے پھاڑ کے آگ میں پھینک دیا اس خط کو. 40 دن اسی طرح گزرے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ آپ کا چہرہ جو ہے نا 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ کعب بن مالک کو خوشخبری سنا دو اور ان 2 صحابی کو بھی کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے. صحابہ اتنے خوش ہوئے. جب کوئی خوشی کی خبر کسی دوست کو پہنچانی ہو تو ہر آدمی کوشش کرتا ہے میں بتاؤں. تو وہ صحابی جو ہے نا ایک فوراً تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھے کہ دوسرے سے پہلے میں پہنچ جاؤں. کہتے ہیں لیکن دوسرے صحابی نے سیلا پہاڑ پہ چڑھ گئے جو ہے وہ اعلان کر دیا یا کعب بن مالک ابشر. بس اتنے لفظ کہے انہوں نے. حضرت کعب بن مالک کا گھر دور تھا مسجد سے, تو کہتے ہیں میں اپنے گھر کی چھت پہ نماز پڑھ رہا تھا کہ مجھے پہاڑ سے آواز آئی فجر کے بعد کہ کعب بن مالک خوشخبری قبول کرو. بس اتنا لفظ میں نے سنا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی. تو وہ جو گھوڑے پر بیٹھ کے گئے تھے نا, وہ کہتے ہیں آواز گھوڑے کی اس رفتار سے تیز. اس زمانے میں جیٹ طیارے نہیں ایجاد ہوئے تھے جو آواز سے بھی تیز ہوتے ہیں, ورنہ وہ طیارے میں بیٹھ کے چلے جاتے. تو ہے یا کعب بن مالک ابشر. تو جیسے ہی وہ آئے نا خوشخبری لے کے, پھر وہ
आवाज तो उन्होंने इसलिए पहुंचा दी कि घोड़े से पहले मेरी आवाज पहुंच जाए। तो जैसे ही आवाज पहुंची है तो 2 सहाबी ने खुशखबरी दी थी, एक घोड़े पे आए और दूसरे वहीं से ऐलान करके फिर पैदल आ गए। उन्होंने कहा जो बात थी पहुंचानी थी पार्सल तो कर दी है, अब आराम आराम से आ जाओ। तो जब ये आए हैं तो हजरत काब इब्न मालिक इतने खुश थे, फरमाते हैं मेरे पास सिर्फ एक कुर्ता था और कुछ भी नहीं था, तो मैंने वही उनको हदिया कर दिया, 2 कुर्ते या 1 कुर्ता, क्योंकि उन्होंने खुशखबरी सुनाई है ना। आज एक और बात भी है, हमारे यहाँ थैंक यू से आगे लोग बढ़ने के लिए तैयार, कि किसी के साथ कुछ भी कर लो सिवाय शुक्रिया थैंक यू इसके अलावा कख भी नहीं करेगा। और रफी भाई पहले रिश्तों का काम कर रहे थे ना, मैंने उनसे कहा फीस रखे, कह रहे नहीं यार, तो बेचारे अपने खून पसीने बहा के किसी का निकाह कराओ रोकड़ा जेब से, चलो अगले ने फीस नहीं रखी, आप खुश होके हदिया दे दो भाई, क्या ख्याल है यार, आपने मुझे रिश्ता दिला दिया, मैं तो अरसे से तलाश कर रहा था, आपका बहुत शुक्रिया, ये मेरी तरफ से आपके लिए क्या है, गिफ्ट है। ये खानदानी होने की अलामत होती है इंसान के। नहीं जी, हाँ कुछ लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रफी भाई ने बताया कुछ लोगों ने बहुत कोशिश की कि नहीं भाई हम आपको गिफ्ट देंगे, लेकिन उन्होंने भी नहीं लिया, फिर वो भी उन्होंने कहा खानदानी चल रहा है तो फिर आओ मुकाबला करो, तुम दो हम तो नहीं लेंगे। तो लेकिन मेजॉरिटी की जो हमारे कौम की हालत है ना, ये इनसे निचोड़ के निकालो तो ठीक है, टोपियां करा करा के पैसे कमाओ, चीजें पहनाओ इनको, फिर पैसे निकालो तो डबल दे देंगे। तो ये सहाबा की सुन्नत है। उन्होंने कहा खुशखबरी दी है इन्होंने मुझे, इतनी अच्छी खबर है तो अच्छी खबर पे कुछ तो होना चाहिए ना। तो जब कोई अच्छी खबर दिया करे ना, कुछ न कुछ कोई खुशखबरी सुनाया करे, कुछ गिफ्ट दे दिया करे उसको। तो खैते में खैर मस्जिद में आया तो मैंने देखा कि इस्तनारा वजहुहु कअन्न वजहहु क़ितअतु क़मर, आपका चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे चांद का टुकड़ा। और बशारत के अल्फाज जो नबी की जबान से निकले उस वक्त, या काब इब्न मालिक अबशिर बिखैरि यौमिन मर्रा अलैका मुंदु वलदतका उम्मुक। क्या मजा आया होगा हजरत काब इब्न मालिक को ये सुन के, ऐ काब मैं तुझे खुशखबरी देता हूँ ऐसे दिन की कि जब से तेरी माँ ने तुझे जना है, ऐसा खुशी का दिन आज तक तेरी जिंदगी में नहीं आया। ऐसे दिन की मुबारकबाद, हम मुबारकबाद देते हैं भाई, ईद का दिन है मुबारक हो, आपकी शादी हो गई, समझ में नहीं आ रहा मुबारक दें या क्या, अभी तो बाद में पता चलेगा, आपके बच्चा पैदा हो गया मुबारक हो, ऐसा ही होता है ना। ये अल्फाज हमने किसी को कहे हैं कि आज ऐसा दिन है कि जब से पैदा हुए ऐसा दिन आपकी खुशी का आपकी जिंदगी में नहीं आया, तो ऐसी खुशी के दिन की मुबारकबाद। तो नबी के अल्फाज क्या हैं, अबशिर बिखैरि यौमिन, सबसे बेहतरीन दिन, यानी खुशी के लिहाज से। वैसे तो बेहतरीन दिन वो था जिस दिन आपने इस्लाम कबूल किया ना, लेकिन खुशी जिस दिन सबसे ज्यादा हो रही है, आपने फरमाया जब से तुम्हारी माँ ने तुम्हें जना है ऐसा खुशी का दिन तुम्हारी जिंदगी में नहीं आया, उस दिन की मुबारकबाद कबूल करो। तो अब जो मैं बताना चाह रहा हूं ना, इतना लंबा वाकया मैंने जो खींचा है, आगे सुनो जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि इस्लाम में सब कुछ क्या है। अल्लाह पैगंबरों को भेजता है अपने इंट्रोडक्शन के लिए। अल्लाह चाहता है सब किसकी तरफ आए, फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो। अल्लाह के सिवा किसी जात को मकसूद बना लोगे, अल्लाह को पसंद नहीं है। और यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत का जहन बनाया, और कुरान भी यही कहता है। तो अब देखो क्योंकि नबी की ट्रेनिंग कैसी थी, सहाबा को कैसा नबी ने, ये जो फलसफा मैं आपको बता रहा हूं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कैसा दिमाग में उनके उतारा था। जब नबी ने ये खुशखबरी सुनाई है, अबशिर बिखैरि यौमिन मर्रा अलैका मुंदु वलदतका उम्मुक, ऐ काब तेरी माँ ने जब से तुझे जना है उस दिन से लेके आज तक तेरी जिंदगी का जो सबसे खुशी का दिन है उसकी खुशखबरी कबूल कर, उसकी मुबारकबाद कबूल कर। तो फौरन काब इब्न मालिक ने क्या कहा है, अमिन का अमिन इंदिल्लाह, या रसूल अल्लाह ये खुशखबरी आप अपनी तरफ से दे रहे हैं या अल्लाह की तरफ से। नहीं यार ये बात, क्योंकि मैंने जो 40 दिन टेंशन उठाई है ये किसके लिए उठाई है, अल्लाह के लिए। क्योंकि मैं अगर आपको राजी करना चाहता तो जैसे मुनाफिकीन ने उस वक्त घुमाई बातों को मैं भी घुमा लेता, तो ये टेंशन होती नहीं। ये तो हम सब किसके लिए कर रहे हैं, तो ये खुशखबरी मुझे इसकी जो है ना कंफर्मेशन चाहिए, मुझे इसकी तसल्ली चाहिए। हल मिन का अम मिन इंदिल्लाह, ये जो आप बशारत दे रहे हैं आपने मुझे माफ किया है या अल्लाह ने किया है। भाई दो जिहतें, नबी भी तो नाराज हो गए थे ना। तो काब इब्न मालिक के दिल में ख्याल है भाई अभी अल्लाह ने तो हो सकता है तौबा कबूल न की हो, उसके लिए अलग से नबी जो जाती तौर पर भी तो नाराजी होती है ना इंसान को। भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के कमांडर हैं, अमीर हैं, खलीफा हैं, इस हैसियत से भी तो इंसान नाराज होता है।
तो हो सकता है इस हैसियत से आप नाराज हुए हो और आप अब खुश हो गए हो, तो जो असल मसला था वो तो अब भी क्या है, अटका हुआ है। तो फौरन ये सवाल करना, देखो होता क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं फरमाते कि अब शिर बि खैरी यौमिन, सबसे बेहतरीन दिन की मुबारकबाद कबूल करो। आप फरमाते या रसूल अल्लाह, कबूल की, खुश होते या रसूल अल्लाह, आप दुआ फरमाए अल्लाह ने आपको राजी कर दिया मुझसे। अब थोड़ी देर के बाद पूछते या रसूल अल्लाह, मैं एक और बात आपसे पूछना चाहता हूं कि आप तो मुझसे राजी हो गए हैं, अल्लाह भी हुआ है कि नहीं हुआ? ये थोड़ी देर बाद भी तो हो सकता था ना। यार नहीं, वो तलवार कहाँ है भाई, किधर गया? तुम, आपको बोला है मैं मजाक थोड़ी करूं, तलवार यहाँ रोब होता है भाई, हिला के रखा करो तलवार यहाँ पे। सवाल समझ में आ रहा है भाई? हम होते अव्वल तो हम पूछते ही नहीं, अव्वल तो यहाँ तक हमारी तो नौबत पहुंचती नहीं, हम तो कहते हैं अबे भाई मैं इतने कुछ कारनामे सर अंजाम दे चुका हूँ भाई, क्या छोड़ो यार, हमने तो भाई अपनी तरफ से कोशिश कर ली, जैसे आज होता है ना। इसलिए मैं कहता हूँ जो अब्बा को राजी है ना, जो लोग कहते हैं अब्बा यूं है तो अब्बा अब मेरा मीटर घूम गया है, और भाई अब्बा को जो खुश करना है, इसलिए नहीं कि आपके अब्बा हैं, इसलिए कि उनको खुश करने का हुक्म किसने दिया है? अल्लाह ने। जब अल्लाह सामने होता है ना, तो फिर इंसान बड़ों के सामने नखरे नहीं करता। कि बॉस से लड़ो भाई, आपने कंपनी के लिए बहुत कुछ खिदमत की, एक दफा आपकी से गलती हो गई, बॉस ने कहा भाई निकल यहाँ से, मैं तेरा बाइकआउट करूंगा, आप जो जाओ, अरे तुम्हारे बाप का थोड़ी खाते हैं, तनख्वाह लेते हैं, अच्छा लगता है, खुदा मैं आपको अवार्ड दूंगा। ये गैरतमंद होने की क्या है? क्योंकि बॉस को जो खुश कर रहे हो अल्लाह के लिए थोड़ी, बॉस को भाई पैसों के लिए खुश करता है आदमी, यार बॉस से बना के रखो, तनख्वाह टाइम पे मिलेगी, और फ्री फोकट में थोड़ी आप उसको, उसकी कंपनी चला रहे हो, वो भी तो कमा रहा है ना, अरे वो भी कमा रहा है तो वो भी आपको दे रहा है, तो दोनों एक दूसरे फायदा उठा रहे हैं, किसी का किसी पर एहसान नहीं है। तमीज से चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा जा अड़े यहाँ से, अड़े तड़े करके बात करो आप, वहां ऐसा नहीं। और बाप का जो हैसियत है ना, माँ और बाप की, वो ये नहीं है कि आपके अब्बा हैं तो अब्बा अच्छे चल रहे थे तो आप भी अच्छे चल रहे थे, अब्बा का मीटर शार्ट हो गया तो आपने 2 दफा बर्दाश्त किया, तीसरी दफा में आपने कहा अब्बा मैं अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसी की तैसी। ना 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 ना, अब्बा को जो राजी करना है वो अब्बा के लिए नहीं, वो किसके लिए? अल्लाह के लिए। क्योंकि अब्बा की भी 2 हैसियतें हैं, यानी अब्बा से जो अच्छा सलूक करते हो 2 वजह से, एक तो इसलिए कि अब्बा हैं, तो ये तो हिंदू भी करता है, इतना नहीं करते जितना मुसलमान करते हैं, लेकिन बहरहाल करते तो, रिस्पेक्ट तो देते हैं ना। अंग्रेज भी, मैंने एक अंग्रेज को देखा ऑस्ट्रेलिया में अपनी बूढ़ी माँ को गले मिल के ऐसे खड़ा हुआ है, मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, बूढ़ी माँ थी ऐसे गले मिल रहा है, मैंने कहा कहाँ क्या हो रहा है, पता चला कि वो किसी दूसरे मुल्क जा रही है अम्मा, मुझे अच्छा लगा यार, चलो काफिर हैं मगर अपनी माँ को इज्जत दे रहे, काफी देर तक अपनी माँ से गले मिलके चिपका रहा, वो बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। तो वो भी देते हैं भाई, चाहे थोड़ी देर के लिए दे रहा हो, फिर वापसी पे ओल्ड होम में करा दे, हो सकता है ना करा रहा हो, सारे थोड़ी कराते हैं, बहुत से घर में भी रखते हैं अब्बा अम्मा को, लेकिन ये रिस्पेक्ट देने की वजह क्या, ये क्या है? अम्मा। हम जो माँ बाप को इज्जत देते हैं भाई, ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दो, वो इसलिए नहीं दे रहे कि महज इसलिए कि अब्बा हैं और ये अम्मा हैं, बल्कि इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि, अल्लाह फरमाते हैं तेरे बाप ने तुझे अपनी रिस्पेक्ट का हुक्म नहीं दिया, मैंने हुक्म दिया तुझे कि अपने बाप की इज्जत कर, और हुक्म नहीं दिया, वसीयत की है, जो हुक्म से बढ़कर चीज है। तो जब अल्लाह की वजह से किसी को इज्जत दी जाती है तो फिर वो कैफियत होती है जो किसकी थी? काब इब्ने मालिक रजी अल्लाह अन्हु की थी। बहुत मुश्किल है भाई, बात समझाना बहुत मुश्किल हो गया, तो फिर समझ में क्यों नहीं आ रही? अगर इतना आसान है तो रिपोर्टें तो वही आ रही हैं, जो मेरा बयान सुन रहे हैं उनकी रिपोर्टें भी कोई इतनी अच्छी कि भाई चलो सुन के इतने अच्छे बन गए कि अब वो वैसे के वैसे ही हैं। तो रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी इसका मतलब बयान समझ में नहीं आ रहा। तो खैर, काब इब्ने मालिक को नबी ने क्या फरमाया? खुशखबरी कबूल करो। तो ऐसा लगता है फौरन जब कहा ना मिन का मिन अमिन इंदिल्लाह, इसका मतलब उनके दिमाग में बस एक चीज सवार हो गई थी कि किसको राजी करना है? अल्लाह को। इसलिए फौरन पूछा या रसूल अल्लाह, ये खुशखबरी आपकी तरफ से है या अल्लाह की तरफ से? नबी ने फौरन जवाब, नबी भी गजबनाक नहीं हुए। हाँ, मैं कह रहा था अगर हम होते, पीर साहब होते जो मार्केट में चल रहे हैं, मैं अपने मुरीद से कहता, पहले कई दिन नाराज रहता, मैं कहता अब मैं खुश हो गया हूँ, पीर वो मुरीद कहता कि आपको अल्लाह की तरफ से कोई इल्हाम हुआ है या अल्लाह भी मुझसे खुश हो गया है, तो पीर को गुस्सा आता, अबे तू, मैं जब खुश हो गया तो उसका मतलब अल्लाह भी क्या है? खुशी है। यही होता है ना भाई, मैं और अल्लाह में कोई फर्क माज अल्लाह है ही नहीं। पीर साहब खुश है तो कौन खुश है? अल्लाह खुश है। पीर साहब नाराज है तो कौन नाराज है? अल्लाह नाराज। तो खैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फौरन काब इब्ने मालिक ने पूछा, या रसूल अल्लाह
अमिन का अमिन इंदिल्ला, ये जो खुशखबरी आप दे रहे हैं कि ऐसा दिन मेरी जिंदगी में कभी भी नहीं आया, इस दिन की मुबारकबाद जो आप दे रहे हैं, ये मुबारकबादी आपकी तरफ से है या अल्लाह की तरफ से? आपने फरमाया ला बल मिन इंदिल्ला। आप और खुश हुए, फरमाया ना ना ना, मेरी तरफ से नहीं बल्कि किसकी तरफ से? अल्लाह की। यानी गोया बज़बान हाल बताया कि मैं भी जो इतना खुश हूं इसलिए कि किसकी तरफ से बशारत है? अल्लाह की तरफ से। जब अल्लाह खुश हो गया तो मैं क्यों खुश नहीं हूंगा? समझ में नहीं आ रही, मेरा ख्याल है। तो काब इब्ने मालिक कहते हैं मैंने ये अज़म किया कि मैं, अच्छा अब देखो खानदानी लोग थे ना, वो जो खुशखबरी सुनाने के लिए आ रहा है उसको भी हदिया दे रहे हैं, और जब नबी से तस्दीक हो गई कि अल्लाह ने वही नाजिल की, और ये सूरह तौबा में ये आयतें हैं, वअलस्सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू, अल्लाह ने उन 3 की तौबा भी कबूल कर ली। तो काब इब्ने मालिक कहते हैं मैं सोच भी नहीं सकता था कि अल्लाह मेरी तौबा को कुरान का जुज बना देंगे, कुरान का जुज बना देंगे जो हमेशा पढ़ा जाएगा। देखो हजरत काब इब्ने मालिक को इतना प्रोटोकॉल क्यों मिला है कुरान की तरफ से, ये समझने की चीज है। जो गलती करता है उसको तो प्रोटोकॉल नहीं मिलना चाहिए ना यार। काश ये बातें समझ में आ जाए यार। आज पूरा मुआशरे के फॉल्ट ही यही है, मुआशरे में फॉल्ट ही यही चल रहा है मार्केट में। आप किसी को बोलते हो ना मैंने गलत किया है, वो समझेगा अगर मैंने मान लिया ना मैंने गलत किया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ये समझा जाएगा कि मैं क्या करता हूँ, गलत करता हूँ, लिहाजा मेरी किसी बात पर आइंदा एतमाद